میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ آج کی ہماری اس محفل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ایسے واقعات جن سے اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں آئے ان کا ہم آپس میں تذکرہ کرتے رہا کریں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لے آئے تو آپ علیہ السلام کا غم اور زیادہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کے دل میں کھڑن اور بڑھ گئی، اپنوں کا سلوک بھی دیکھ لیا اور غیروں کا سلوک بھی دیکھ لیا۔ گویا دشمنوں نے آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے میں وہ سب کچھ کر دیا جو وہ کر سکتے تھے۔ چنانچہ آپ اسی غمزدہ حالت میں ام ہانی کی گھر تشریف لے گئے اور ایک عجیب دعا مانگی۔ فرمایا کہ کاش میرا کوئی دوست ہوتا جو میرا ساتھ دیتا، کوئی میرا رفیق ہوتا جو غم خواری کرتا، کوئی میرا ایسا یار ہوتا جو میرے دل داری کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے اور اسی غم میں آپ علیہ السلام سو گئے۔ ابھی رات کا وقت تھا اور آپ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے کہ جبرائیل امین حاضر ہو کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یقرأک السلام ویدعوک۔ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سلام بھیجتے ہیں اور آپ کو اپنی طرف دعوت دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو کر کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور سلام کا جواب دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوسرا فقرہ پھر یہ کہا کہ اے اللہ کے محبوب، ان ربک یشتاق الیک، کہ آپ کا پروردگار آپ سے ملاقات کے لیے بہت مشتاق ہے، آپ تشریف لے چلیے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام باہر تشریف لے آئے، وہاں سے آپ علیہ السلام کا شق صدر ہوا۔ آپ علیہ السلام کے دل مبارک کو کھول کر اللہ رب العزت کی رحمتوں، خصوصی رحمتوں سے بھر دیا گیا۔ جیسے ہم لوگوں کو نماز سے پہلے پروردگار نے وضو کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اس فخر انسانیت کی یہ نماز تھی کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے دل کا وضو کروایا، ان کے دل کو دھویا گیا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز بھی ادا فرمائی۔ پھر آپ علیہ السلام کو وہاں سے لے کر آگے پہنچایا گیا۔ آپ علیہ السلام کے لیے جو سواری لائی گئی، جبرائیل امین نے بتایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام براق ہے۔ براق برق سے بنا ہے، جو برق رفتار سے چلنے والا ہو، ایسی سواری جو بجلی کی طرح تیزی سے چلے۔ تو براق آپ علیہ السلام کے لیے لایا گیا۔ آپ علیہ السلام براق پر سوار ہوئے اور بیت الحرم سے بیت المقدس کی طرف چلے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو بتایا اے اللہ کے نبی، یہ رحمت اور برکت کی وادی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہاں بھی نماز ادا فرمائی۔ پھر جب آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تو راستے میں کوہ طور پر بھی آپ علیہ السلام کا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا ہوا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء اکرام موجود ہے، صف بندی ہوئی ہے۔ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں اے اللہ کے محبوب، مقتدی تو صفوں میں کھڑے ہو چکے ہیں، امام کی ضرورت ہے، آپ تشریف لے آئے۔ اب آپ علیہ السلام امامت فرمائیں تاکہ سب کے سب انبیاء علیہ السلام آپ کی اقتداء کر سکیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ نے گویا آپ کو امام الانبیاء بنایا۔ جب آپ علیہ السلام نے نماز ادا کر لی تو اس کے بعد آپ علیہ السلام کو ایک دوسری سواری پیش کی گئی۔ احادیث میں اس کا نام رف آتا ہے۔ رف کا اردو میں ترجمہ یعنی اس کا کیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ ایک اونچائی کی طرف لے جانے والی سیڑھی، اور انگلش میں اس کا ترجمہ لفٹ۔
تو یہ دوسری سواری کی مانند تھی، جس میں اگر انسان سوار ہو جائے تو وہ انسان کو بلندیوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ براق آپ علیہ السلام کو لے کر مکہ سے مسجد اقصیٰ تک پہنچاتا ہے، اور رف رف آپ علیہ السلام کو وہاں سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ اس سفر کے پہلے حصے کو عربی زبان میں اسرا، یہ قرآن میں بھی ہے نا، سبحان الذی اسرا، اسرا کا لفظی مطلب رات کو سفر کرنا۔ سفر کے دوسرے حصے کو معراج کہا گیا ہے۔ معراج کا لفظی معنی اونچائی اور بلندی کی طرف جانا ہے۔ معراج عروج سے ہے، وہ آپ علیہ السلام کو وہاں سے عروج نصیب ہوا۔ جبرائیل امین ساتھ تھے، آپ علیہ السلام اوپر گئے، حتیٰ کہ پہلے آسمان پر بھی، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے پر، ساتویں آسمان پر، ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام عرش سے اوپر تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام کو راستے میں مختلف عجائبات دکھائے گئے۔ ایک وہ جگہ بھی آئی جہاں لوح اور قلم تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، فرشتوں کو بھی دیکھا جو بیٹھی ہوئی اعمال کے اجر وہاں لکھ رہے تھے، ان کے قلموں کی آواز کو بھی نبی علیہ السلام نے سنا۔ پھر آپ علیہ السلام کو وہاں پر جنت اور دوزخ کے مناظر دکھائے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے مناظر کو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کھیتی کی، ان کی کھیتی اس وقت پک کر تیار ہو گئی، وہ اس کو کاٹتے ہیں، دوبارہ ان کی کھیتی پھر بڑی ہو جاتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نیک لوگوں کی مثال ہے، جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ اپنے اعمال کا بدلہ پاتے ہیں، زندگی میں اس کی برکتیں ان کو بار بار ملتی چلی جاتی ہیں۔ اسی حال میں آپ علیہ السلام نے سنا کہ کسی کی قدموں کی آواز آ رہی ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئی، پوچھا جبرائیل امین یہ کس کی چلنے کی آواز ہے؟ عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب، یہ آپ کے غلام بلال کے زمین پر چلنے کی آواز ہے، مگر یہ ان کے قدموں کی چاپ یہاں سنائی جا رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ قدموں کی چاپ یہاں کیوں سنائی جا رہی؟ عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، وہ آپ کا غلام اللہ کے ہاں وہ مقام رکھتا ہے، اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے، اللہ کے ہاں اتنی قبولیت کا درجہ رکھتا ہے کہ فرشتے کے فرش پر اس کے قدم پڑتے ہیں، عرش پر اس کی قدموں کی چھاپ سنائی دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو اپنے غلاموں کی بھی مقامات دکھائے۔ پھر آپ علیہ السلام نے جہنم کے کچھ مناظر دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، ایک فرشتہ کینچی لے کر کھڑا ہے، لوگوں کے ہونٹ اونٹوں کے مانند ہے جو لمبے ہیں اور لٹکے رہے ہیں، اور ان ہونٹوں کو فرشتے کاٹتے چلے جاتے ہیں۔ پوچھا جبرائیل امین یہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کہ اے اللہ کے نبی، یہ آپ کے امت کے وہ واعظ، مقرر اور خطیب ہے جو لوگوں کو تو نصیحت کرتے تھے اور خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، جو تقولون ما لا تفعلون کا مصداق ہے۔ ان کے ہونٹوں کو یہ فرشتے کھینچی سے کتر رہے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ فرشتے ایک آدمی کا گلا دبا رہے ہیں۔ جب فرشتہ اس کا گلا دباتا ہے تو اس سے سخت تکلیف ہوتی ہے، پھر فرشتہ چھوڑ دیتا ہے، پھر گلا دباتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین یہ کیا معاملہ ہے؟ جواب دیا اے اللہ کے نبی، یہ وہ لوگ ہیں جو فتنہ پرداز تھے اور دنیا میں ایسی ایسی باتیں کرتے تھے جن سے لوگوں میں فتنے پھیلتے تھے۔ ادھر کی سنی ادھر لگا دی، کوئی بات کانوں میں پڑی، سنی سنائی پر یقین کر کے دوسروں سے بدگمانی شروع کر دی، کچھ اپنے طرف سے ذیب داستان کے لیے ملا لیا۔ یہ فتنہ پرداز لوگ تھے۔ آج ان کے گلوں کو دبایا جا رہا ہے کہ تمہیں اللہ نے یہ گویائی اس لیے تو نہیں دی تھی کہ امت کو اکٹھا کرنے کے بجائے امت کو پارا پارا کر دیتے۔ ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ معاملہ فرمایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کا دھڑ تو انسانوں کے مانند ہے مگر ان کا چہرہ سور خنزیر کی مانند ہے۔ حیران ہو کر پوچھنے لگے جبرائیل امین یہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹی باتوں کی گواہی دینے والے لوگ تھے۔ چنانچہ آج دنیا میں دیکھیے کہ انسان اپنے دوست کی دوستی کی خاطر ہاں ملا دیتا ہے، حالانکہ وہ غلط بیانی ہوتی ہے، وہ جھوٹی گواہی ہوتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت جھوٹی گواہی دینے والوں کو سور کی شکل میں تبدیل فرمائیں گے، تب پتہ چلے گا کہ ہم نے جھوٹی گواہیاں کیسے دی تھیں۔
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ عورتیں کتوں کی مانند چیختی اور آوازیں نکالتی ہے، نوحہ کرتی ہے، بکھرے بال ہے، برا حال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل امین یہ کون ہے؟ فرمایا اللہ کی محبوب یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے خاوندوں کے ساتھ زبان درازی کرتی تھی، جو خاوندوں کو تلخ جواب دیتی تھی، ذرا سی بات پر گویا اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی تھی۔ یہ خاوند کی اطاعت کرنے کے بجائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بجائے ان کو جلی کٹی سناتی تھی۔ آج اللہ رب العزت نے یہ سزا دی کہ یہ کتوں کی مانند آوازیں نکال رہی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے قد چھوٹے ہیں اور ان کے اوپر پہاڑ رکھا جاتا ہے اور وہ پہاڑ کے نیچے کچلے جاتے ہیں، پھر ان کے قد ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر پہاڑ ان کے اوپر گرایا جاتا ہے۔ پوچھا جبرائیل امین یہ کیا ہے؟ جواب دیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے متکبرین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، تکبر کرتے تھے کہ جی ہم جیسا کون ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک اس کو اسی طرح ذلیل اور رسوا کریں گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سر پر بہت بڑے گٹر، بڑے بڑے بوجھ لدے ہوئے ہیں، جبکہ وہ بوجھ ان سے اٹھایا نہیں جاتا، وہ بوجھ کی وجہ سے گرتے ہیں، فرشتے پھر بے بوجھ اٹھا کر ان کے سر پر رکھ دیتے ہیں۔ پوچھا جبرائیل امین یہ کیا ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو امانت میں خیانت کرنے والے تھے، لوگ ان کو امانتیں دیتے تھے اور وہ امانت کا صحیح استعمال کرنے کے بجائے ان میں خیانت کر لیتے تھے۔ آج ان کے سروں پر اتنے بھاری بوجھ رکھے ہوئے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ماتھے پر پتھر مارے جاتے تھے اور ان کا سر کچل دیا جاتا ہے، وہ تکلیف پانے کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں تو فرشتے پھر دوبارہ پتھر اٹھا کر ان کے ماتھے پر مارتا ہے، پھر سر کچل جاتا ہے۔ پوچھا جبرائیل امین یہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا اے اللہ کی محبوب یہ آپ کی امت کی بے نمازی ہے جو اپنے پیشانیوں کو اللہ کے سامنے نہیں ٹکا کرتے تھے، جو اپنے پیشانیوں کو نہیں جھکایا کرتے تھے، آج فرشتے ان کی کھوپڑی کو چورا چورا کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ ہیں کہ جن کے سر کے اوپر شرمگاہیں ہیں، جن سے پھیپ نکل رہی ہیں، وہ اس کو پی رہے ہیں۔ پوچھا اے جبرائیل امین یہ کون ہے؟ عرض کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے زانی ہے، وہ مرد ہے جنہوں نے زنا کیا، وہ عورتیں ہیں جو زنا کرنے والی تھی، آج ان کے سر پر آج شرمگاہیں ہیں جن میں سے پیپ نکل رہی ہے اور یہ پی رہے ہیں۔ کچھ لوگ تھے جو اپنا گوشت کاٹ کر کھاتے تھے۔ پوچھا جبرائیل امین یہ کون ہے؟ عرض کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے غیبت کرنے والے لوگ ہیں، آج انہی کا گوشت کاٹ کر ان کو کھلایا جا رہا ہے، یہ دنیا میں اپنے بھائیوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے جنت کی رحمت بھی دی کی، جہنم کے مناظر بھی دی کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی بلندی عطا فرمائی گئی، حتیٰ کہ عرش کے اوپر جانے کے لیے ایک ایسی جگہ آئی جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ عرض کیا اے اللہ کی نبی یہاں تک میرا ساتھ تھا، اس سے آگے اللہ کی جلالت شان کا یہ حال ہے کہ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں تو میرے پر جل جائیں گے۔ گویا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کے لیے جب لایا گیا تو لانے والے نے دروازے تک تو پہنچا دیا اور کہا کہ آگے آپ کو اپنے محبوب سے ملنے کے لیے اختیار ہے، آپ اکیلے جائیے کیونکہ محب اپنے محبوب سے ملنے کے لیے تخلیہ چاہتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ جبرائیل امین کو اصلی شکل میں دیکھا ہے، ایک مرتبہ غار حرا میں آغاز نبوت کے وقت اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سدرۃ المنتہا کے مقام پر جبرائیل امین کو اصلی شکل میں دیکھا اور اس کے 600 پر تھے، مجھے اس کو پہچاننے میں کسی قسم کا تردد نہیں ہوا۔ پھر سدرۃ المنتہا کے متعلق فرمایا کہ یہ جنت المأوا کے پاس ہے، اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے، اس کے تمام طبقات درجہ بدرجہ اوپر کی طرف جاتے ہیں اور آخر میں جنت الفردوس ہے جس پر عرش الہی کا سایہ پڑتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اس وقت سدرہ پر ایک خاص قسم کی انوار اور تجلیات وارد ہو رہے تھے اور درختوں کے پتوں پر سنہرے پروانے جگمگا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے حسن جمال کی تعریف بیان نہیں کر سکتا جو اس وقت سدرہ پر طاری تھا۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے نا، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب ڈھانپ لیا سدرہ کو اس چیز نے جس نے ڈھانپ لیا۔ یہ مشاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت واضح تھا، مگر آپ علیہ السلام نے ادھر ادھر غیر ضروری طور پر نہ دیکھا۔ ارشاد باری تعالیٰ نا، ما زاغ البصر وما طغی، نہ تو نگاہ ادھر ادھر ہوئی اور نہ ہی حد سے بڑھی۔ اپنی نہایت اطمینان کے ساتھ اس کیفیت کا مشاہدہ کیا۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ سدرہ بیری کی درخت کو کہتے ہیں۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس بیری کی جو جڑ ہے چھٹے آسمان پر ہے، اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان سے آگے نکلی ہوئی ہے۔ اس درخت کے ہر پتے پر فرشتے تسبیح کرتے ہیں۔ اس درخت کو سدرۃ المنتہا اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے نیچے اور اوپر کے درمیان ایک سنگم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اوپر سے نازل ہونے والا حکم یہاں رہ جاتا ہے اور نیچے کسی دوسری کیفیت کے ساتھ وارد ہوتا ہے۔ اسی طرح نیچے سے اوپر جو کچھ جاتے ہیں وہ یہاں آ کر رک جاتا ہے۔ گویا یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ درخت عالم خلق اور عالم امر کے درمیان ایک سنگم ہے۔ اسی درخت کو بنی نوع انسان کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ اسی واسطے حدیث پاک میں آتا ہے کہ میت کو غسل دینے کے لیے پانی میں بیری کے پتے ڈال لیا کریں۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر میں نے اس درخت کی جڑ میں 4 نہریں دیکھی۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کیسی نہریں ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ 2 نہریں کوثر اور سلسبیل ہے، جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ قیامت کے دن اسی کوثر کا پانی پر پرنالوں کے ذریعے حوض کوثر میں ڈالا جائے گا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو پلائیں گے۔ باقی 2 نہریں دریائے نیل اور فرات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، جس طرح سمندر کی جو ہے مد و جزر کا تعلق چاند سے ہے۔ اب اگلی محفل میں، اگلی بیان میں انشاءاللہ پھر دوسری جو باتیں ہیں معراج کے متعلق وہ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔